فاطمہ کو گشتی دستے کے کمانڈر نے رات کو الگ خیمے میں رکھا۔ صحرا کا دھندلا پن ابھی صاف نہیں ہوا تھا جب اسے اور تینوں نقاب پوشوں کو 8 محافظوں کے ساتھ قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ یہ قافلہ سورج غروب ہونے کے بعد قاہرہ پہنچا اور سیدھا کوتوالی گیا۔ غیاث بلبیس اس واردات کی تفتیش میں مصروف تھا۔ اس وقت وہ تہخانے میں تھا۔ اس نے مصلح الدین کے گھر کی تلاشی لی اور وہاں سے اس کی داشتہ کو برآمد کیا تھا۔ اجبق مسلمان بتاتی تھی اس نے بلبیس کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے جواب میں بلبیس نے اسے اس کوٹھی کی جھلک دکھائی۔ جان مرد بھی سینے کے راز اگل دیا کرتے تھے۔ لڑکی نے اعتراف کر لیا کہ وہ یروشلم سے آئی ہے اور عیسائی ہے۔ اس نے اس اعتراف کے ساتھ بلبیس کو اپنے جسم اور دولت کے لالچ دینے شروع کر دیے۔ بلبیس نے مصلح الدین کے گھر کی تلاشی میں جو دولت برآمد کی تھی اس نے اس کا دماغ ہلا دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مصلح الدین کیوں صلیبیوں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ خود لڑکی اس قدر پرکشش اور چرب زبان تھی کہ اسے ٹھکرانے کے لیے پتھر دل کی ضرورت تھی۔ بلبیس نے اپنا ایمان ٹھکانے رکھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی سازش ہے جس کی کڑیاں یروشلم تک جا کر ملتی ہے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ ہر ایک بات بتا دے۔ لڑکی نے جواب دیا، میں جو کچھ بتا سکتی تھی بتا دیا ہے۔ اس سے آگے کچھ بتاؤں گی تو یہ صلیب کے ہاتھ دھوکا ہوگا۔ میں صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا چکی ہوں کہ اپنے فرض کی ادائیگی میں جان دے دوں گی۔ میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کر لو، کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگر مجھے آزاد کر کے یروشلم یا کرک پہنچا دو گے تو منہ مانگی دولت تمہارے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ مصلح الدین تمہاری قید میں ہے، اس لیے پوچھ لو، وہ تمہارا بھائی ہے، شاید کچھ بتا دے۔ بلبیس نے مزید اس سے کچھ بھی نہ پوچھا۔ وہ مصلح الدین کے پاس چلا گیا۔ مصلح الدین بڑی بری حالت میں تھا۔ اسے چھت کے ساتھ اس طرح لٹکا دیا گیا تھا کہ رسہ کلائیوں سے بندھا تھا۔ اس کے پاؤں فرش سے اوپر تھے۔ بلبیس نے جاتے ہی اس سے پوچھا، مصلح دوست، جو پوچھتا ہوں بتا دو، تمہاری بیوی کہاں ہے اور اسے کس سے اغوا کرایا ہے؟ اب تمہیں کچھ اور باتیں بھی بتانی پڑے گی۔ تمہاری داشتہ اپنے آپ کو بے نقاب کر چکی ہے۔ مصلح الدین نے غصے اور درد سے دانت پیس کر کہا، کھول دے مجھے ذلیل انسان، امیر مصر کو آنے دے، میں تیرا یہی حشر کراؤں گا۔ اتنے میں بلبیس کے ایک اہلکار نے آ کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں ٹھہر گئی۔ وہ دوڑتا ہوا تہخانے سے نکلا اور اوپر چلا گیا۔ وہاں مصلح الدین کی بیوی اور اسے اغوا کرنے والے 3 آدمی بیٹھے تھے۔ فاطمہ نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوئی اور تینوں کس طرح پکڑے گئے ہیں۔ بلبیس فاطمہ اور تینوں مجرموں کو تہخانے میں لے گیا اور مصلح الدین کے سامنے جا کر کھڑا کیا۔ مصلح الدین نے نہیں دیکھا، آنکھیں بند کر لی۔ بلبیس نے پوچھا، ان تینوں میں سے قاتل کون ہے؟ مصلح الدین خاموش رہا۔ بلبیس نے تہخانے کے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ آدمی آگے آیا اور مصلح الدین کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اس کے ساتھ لٹک گیا۔ اس آدمی کا وزن مصلح الدین کی کلائیاں کاٹنے لگا جو رسی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے درد سے چیختے ہوئے کہا، درمیان والا۔ بلبیس تینوں کو لے گیا اور انہیں کہا کہ وہ بتا دے کہ وہ کون ہے اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے، ورنہ یہ یہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بولنے پر رضامند ہو گئے۔ بلبیس نے انہیں الگ الگ کر دیا اور فاطمہ کو اوپر لے گیا۔ فاطمہ نے اسے وہی بات سنائی جو سنائی جا چکی تھی ہے۔ اس نے اپنے متعلق یہ بتایا کہ اس کی ماں سوڈانی اور باپ مصری ہے۔ 3 سال گزرے، وہ اپنے باپ کے ساتھ مصر آئی۔ مصلح الدین نے اسے دیکھ لیا اور اس کے باپ کے پاس آدمی بھیجے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ رقم کتنی طے ہوئی۔ باپ اسے مصلح الدین کے گھر چھوڑ گیا اور ایک تھیلی لے کر چلا گیا۔ آپ اسے مصلح الدین کے گھر چھوڑ گیا اور ایک تھیلا لے کر چلا گیا۔ مصلح الدین نے ایک عام اور چند ایک آدمیوں کو بلا کر باقاعدہ نکاح پڑھوایا اور وہ اس کی بیوی بن گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا۔ محبت فاطمہ کی کمزوری تھی۔ باپ سے اسے محبت اور شفقت نہیں ملی تھی۔ اسے شک تھا کہ باپ اسے یہاں بیچنے کے لیے ہی لایا تھا۔ مصلح الدین کے خلاف اسے کبھی شک نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنا برا آدمی ہے۔ وہ شراب نہیں پیتا تھا،
اس کی باہر کی سرگرمیوں کے متعلق فاطمہ کو کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شوبک کی طرف کوچ کیا تو اس کے فوراً بعد مصلح الدین میں ایک تبدیلی آئی۔ وہ رات بہت دیر تک باہر رہنے لگا۔ ایک رات فاطمہ نے دیکھا کہ وہ شراب پی کر آیا ہے۔ فاطمہ کا باپ شرابی تھا، شراب کی بو اور شراب کو خوب پہچان سکتی تھی۔ اس نے مصلح الدین کی محبت کی خاطر یہ بھی برداشت کر لیا۔ پھر گھر میں رات کے وقت اجنبی سے آدمی آنے لگے۔ مصلح الدین نے ایک رات فاطمہ کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں اور سونے کے چند ایک ٹکڑے دکھا کر گھر میں رکھ لیے، اور ایک رات جب وہ شراب میں بدمست ہو کر آیا تو اس نے فاطمہ سے کہا، اگر مصر کا شمالی علاقہ جو بحر روم کے ساحل کے ساتھ ملتا ہے مجھے مل جائے تو پسند کرو گی، یا سوڈان کی سرحد کے ساتھ کا علاقہ؟ تم جو پسند کرو اس کی تم مالک ہوگی اور میں بادشاہ۔ فاطمہ اتنے اونچے دماغ کی لڑکی نہیں تھی، اس سلسلے میں اس سے کچھ پوچھتی۔ وہ سمجھتی کہ اس کا خاوند زیادہ شراب پی کر بہک گیا ہے۔ ہوش میں وہ ایسی باتیں نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک روز ایک بڑی حسین لڑکی اس کے گھر لائی گئی، ساتھ 2 آدمی تھے۔ یہ لڑکی اس کے گھر میں ہی رہی، نکاح نہیں پڑھایا گیا۔ اس لڑکی نے فاطمہ کو دوست بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے اس لڑکی سے نفرت ہو گئی۔ اس لڑکی نے اس سے اس کا خاوند چھین لیا۔ اس کے بعد خضر الحیات کے قتل کا واقعہ ہوا۔ تینوں نقاب پوشوں کے پہلے بلبیس کو غلط باتیں بتانے کی کوشش کی، لیکن بلبیس انہیں راستے پر لے آیا۔ تینوں نے الگ الگ جو بیان دیے ان سے انکشاف ہوا کہ تینوں حشیشین کے گروہ کے آدمی ہیں۔ انہیں صلیبیوں کی طرف سے مصلح الدین کے ساتھ لگایا گیا۔ مصلح الدین کو بے شمار دولت، ایک عیسائی لڑکی دی گئی تھی اور یہ وعدہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت کامیاب کرا دے تو مصر کی سرحد کے ساتھ اسے ایک الگ ریاست بنا کر دی جائے گی، جس کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں اور عیسائی لڑکی کے ہاتھ میں ہوگی۔ مصلح الدین نے اعلیٰ حکام کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا تھا، مگر خضر الحیات کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ خزانے کا محافظ دستہ جانبداروں کا منتخب گروہ تھا۔ مصلح الدین خضر الحیات کو قتل کروا کے اس دستے کو تبدیل کرانا چاہتا تھا۔ اس میں باغی افراد رکھنے تھے اور حشیشین۔ ان تینوں کے ذمے ہر اس حاکم کا قتل تھا جس کا فیصلہ مصلح الدین کو کرنا تھا۔ انہیں اس کام کی اجرت صلیبیوں کی طرف سے باقاعدہ مل رہی تھی۔ وہ چونکہ یہ کام کاروبار اور پیشے کے طور پر کرتے ہیں، اس لیے فالتو اجرت لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے مصلح الدین سے 50 اشرفیہ اور سونا الگ مانگا، جو اس نے خضر الحیات کے قتل کے بعد انہیں نہیں دیا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں پوری اجرت مل رہی ہے۔ انہوں نے اسے قتل کی دھمکی دی تو اس نے انہیں اپنی بیوی پیش کی اور کہا تمہیں اس کی اچھی قیمت مل جائے گی۔ فاطمہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی۔ مصلح الدین ابھی تک چھت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اسے بیان لینے کے لیے اتارا گیا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جاسوس لڑکی کی کوٹری میں گئے تو مر چکی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ طبیبوں نے آ کر دیکھا اور کہا کہ اس نے زہر کھا لیا ہے۔ اس کے پاس چھوٹا سا ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس میں زہر بندھا ہوا تھا، جو لڑکی نے اپنے کپڑوں میں کہیں چھپا رکھا تھا۔ بہت دیر بعد مصلح الدین ہوش میں آیا تو وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ بولتے بولتے چپ ہو جاتا اور پھٹی پھٹی نظروں سے سب کو دیکھنے لگتا۔ پھر بے امنی سی باتیں شروع کر دیتا۔ طبیبوں نے اسے دوائیاں کھلائی، لیکن اس کا دماغ اذیت سے اور پکڑے جانے کے صدمے سے بگڑ گیا تھا۔ اسی رات غیاث بلبیس کے پاس ایک معزز شخصیت آئی۔ اس کا نام زین الدین علی بن سفیان نجا الوائز تھا۔ اس نے بلبیس سے کہا کہ اسے پتا چلا ہے کہ کچھ جاسوس اور تخریب کار پکڑے گئے ہیں اور وہ بھی کچھ انکشاف کرنا چاہتا ہے۔ زین الدین مذہب، ریاست اور معاشرت کے میدان کا بزرگ قائد تھا۔ پیر و مرشد تو نہیں تھا، لیکن بڑے بڑے حاکم بھی اس کے مرید تھے۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اسے پیروں کی طرح مانتا تھا۔ اسے حاکموں اور معاشرت میں اونچی حیثیت کے 2-4 افراد سے پتا چلا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج کی غیر حاضری سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور ایسی چاک دستی سے سازش اور بغاوت کا زہر پھیلا رہا ہے کہ کسی کو پکڑنا آسان نہیں۔ زین الدین نے غیاث بلبیس اور علی بن سفیان کے نائب
حسن بن عبداللہ کو بتانے کی بجائے اپنے طور پر اس تخریب کاری کی جاسوسی شروع کر دی تھی۔ فوج کے چھوٹے بڑے افسر اس کی محفل میں آتے تھے۔ اس نے ان سے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھی اور متعدد ذمہ داری افراد کے نام اور ان کی سرگرمیاں بھی معلوم کر لی تھی۔ اس نے دراصل ذاتی طور پر تخریب کاروں کے خلاف اپنا ایک گروہ تیار کر لیا تھا جس نے نہایت نازک راز حاصل کر لیے تھے۔ ایک مصری واقعہ نگار محمد فرید الوحدید نے اپنی تصنیف سلطان صلاح الدین ایوبی کی سازش اور بغاوت کے انکشاف کا صحرا زین الدین علی کے سر باندھا ہے اور 3-4 مورخین کے حوالے دیے ہیں، لیکن اس دور کی جو تحریریں محفوظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے محکمہ مالیات کے ناظم کے قتل سے صلیبیوں کی یہ سازش بے نقاب ہوئی تھی، جس کے اعلی کار وہ مسلمان تھے جن پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اعتماد تھا۔ بہرحال اس بزرگ شخصیت کی ذاتی سازش اور اس کا جو حاصل تھا وہ قومی سطح کا ایسا کارنامہ تھا جسے مورخین نے بذات پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس نے بلبیس سے کہا کہ وہ ابھی کچھ دن اور اپنی جاسوسی جاری رکھنا چاہتا تھا تاکہ ہر ایک سازش کی نشاندہی ہو جائے، لیکن ان تخریب کاروں کی گرفتاری کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی ہے جس نے ان کے ساتھی روپوش ہو گئے ہیں۔ اس نے نام اور پتے بتا دیے، اپنے آدمی بھی بلبیس کے حوالے کر دیے۔ حسن بن عبداللہ کو بلا لیا گیا۔ حسن اور بلبیس نے فیصلہ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فوری طور پر اطلاع دی جائے۔ اس کے لیے زین الدین کو ہی منتخب کیا گیا اور اسی روز اسے 12 سواروں کے محافظ دستوں کے ساتھ شوبک روانہ کر دیا گیا۔ تیسری شام یہ قافلہ شوبک پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب زین الدین کو دیکھا تو حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ وہ اس شخصیت سے واقف تھا، بغلگیر ہو کر ملا۔ زین الدین نے کہا، میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا، ناظم مالیات خضر الحیات قتل ہو چکا ہے اور اس کا قتل آپ کا نائب ناظم مصلح الدین کوتوالی میں پاگل ہو گیا ہے۔ سلطان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ زین الدین نے اسے تسلی دی اور تفصیلات سنا دی۔ اس فوج کے متعلق جو مصر میں تھی اس نے بتایا کہ اس میں بے اطمینانی پھیلا دی گئی ہے۔ اس قسم کی افواہیں پھیلائی گئی ہے کہ شوبک کو سر کرنے والی فوج کو سونے چاندی سے مالا مال کر دیا گیا ہے اور اسے عیسائی لڑکیاں بھی دی گئی ہے۔ مصر والی فوج میں یہ دہشت بھی پیدا کر دی گئی ہے کہ سوڈانیوں کا بہت بڑا لشکر مصر پر حملہ کرنے والا ہے جسے مصر کی یہ تھوڑی سی فوج روک نہیں کر سکے گی۔ اس فوج کے ہر ایک سپاہی کو قتل کر دیا جائے گا اور سلطان صلاح الدین ایوبی چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ فوج قتل ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ افواہ بھی پھیلائی گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی محاذ پر شدید زخمی ہو گیا ہے، شاید زندہ نہیں رہے گا، اس کے کمانڈر وہاں منمانی کر رہے ہیں۔ زین الدین نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زخمی ہونے پر یقین کر لیا گیا ہے، اسی لیے مصلح الدین جیسے حاکم مصر کو صلیبیوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے اور اپنی اپنی خود مختار ریاستوں کے قیام کے انتظامات کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وقت ضائع کیے بغیر برق رفتار قاصد بلایا اور نور الدین جنگی کے نام ایک پیغام میں مصر کے یہ سارے حالات لکھے اور اس سے فوجی مدد مانگی۔ اس نے لکھا کہ یہاں رہتا ہوں تو مصر ہاتھ سے نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہوں تو شوبک کی فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی، لیا ہوا علاقہ کسی قیمت پر واپس نہیں دیا جائے گا۔ میں بھی فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہاں رہوں یا مصر چلا جاؤں۔ اس نے قاصد سے کہا کہ وہ دن اور رات گھوڑا بھگاتا رہے، گھوڑا تھک جائے تو کوئی سوار سامنے آئے اس سے گھوڑا بدل لے، کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دے، رفتار کم نہ ہو، اور اسے یہ ہدایت دی کہ اگر دشمن کے گھیرے میں آ جائے تو نکلنے کی کوشش کرے اور اگر پکڑا جائے تو یہ پیغام منہ میں ڈال کر نگل لے، دشمن کے ہاتھ پیغام نہ لگے۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک اور قاصد بلایا اور اسے اپنے بھائی تقی الدین کے نام پیغام لکھ کر اسے وہی ہدایت جو پہلے قاصد کو دی تھی، اس پیغام میں اس نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی لڑاکا آدمی اکٹھے کر سکتے ہو، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور قاہرہ پہنچو۔ راستے میں بلا ضرورت رکنا نہیں، مجھے معلوم نہیں میں تمہیں کہاں ملوں گا بھی یا نہیں۔ اگر قاہرہ میں ہماری ملاقات نہ ہو سکی اور اگر میں زندہ نہ ہوا تو عمارت مصر سنبھال لینا،
مصر بغداد کی خلافت کی مملکت ہے اور خدائے ذوالجلال نے اس مملکت کی ذمہ داری ایوبی خاندان کو سونپی ہے۔ روانگی سے پہلے قبلہ والد محترم نجم الدین کے آگے جھکنا اور انہیں کہنا کہ وہ تمہاری پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، پھر محترمہ والد کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر ان کی روح سے دعائیں لے کر آنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں جہاں ہوں وہاں اسلام کا پرچم سرنگو نہیں ہوگا، تم مصر میں اس پرچم کو سر بلند رکھو۔ ان دونوں میں سے جو قاصد نور الدین جنگی کے پاس پہنچا، اس کی جسمانی حالت یہ تھی کہ اس کا بایاں بازو تلواروں کے زخموں سے قیمہ بنا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ وہ جنگی کے قدموں میں گرا، نہ ہی کہہ سکا کہ راستے میں دشمن مل گئے تھے۔ اس حال میں پیغام لے کے نکلا تھا، اس نے پیغام جنگی کے ہاتھ میں دیا اور شہید ہو گیا۔ نور الدین جنگی کی فوج جب شوبک کے قریب پہنچی تو قلعے اور شہر میں اعلان ہو گیا کہ صلیبیوں کا بہت بڑا حملہ آ رہا ہے۔ گرد آسمان تک جا رہی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ گرد میں کیا ہے۔ امکان یہی تھا کہ صلیبی فوج ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شوبک کی فوج مقابلے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن گرد میں جو جھنڈے نظر آئے وہ اسلامی تھے۔ پھر گرد میں سے تکبیر کے نعرے سنائی دیے۔ قلعے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبین استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ 3-4 روز بعد صبح سویرے قاہرہ میں جو فوج تھی اسے میدان میں جمع ہونے کا حکم ملا۔ فوجی چیم گویا کرنے لگے کہ انہوں نے تیاری کا یہ حکم کیوں ملا ہے۔ بعض نے کہا کہ سوڈانیوں کا حملہ آ رہا ہے۔ ان کے کمانڈروں تک کو علم نہیں تھا کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ یہ حکم فوج کی مرکزی کمان سے جاری ہوا تھا۔ جب تمام فوج اپنی ترتیب سے میدان میں آئی تو ایک طرف سے 6-7 گھوڑے دوڑتے آئے۔ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب سے آگے صلاح الدین ایوبی تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ شوبک میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اور ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے تہبند کے سوا تمام کپڑے اتار کر پھینک دیے، سر بھی ننگا کر دیا اور فوج کی تمام صفوں کے سامنے سے گھوڑا دل کی چال چلاتا گزر گیا۔ پھر سامنے آ کر بلند آواز سے کہا، میرے جسم پر کسی نے کوئی زخم دیکھا ہے؟ کیا میں زندہ ہوں یا مردہ؟ ایک شتر سوار نے کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ زخمی ہیں اور جابر نہیں ہو سکیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنی بلند آواز سے کہا کہ آخری صف تک اس کی آواز پہنچی تھی، اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو وہ افواہ بھی جھوٹی ہے جو تمہارے کانوں میں ڈالی گئی ہے۔ جن مجاہدین کے متعلق تمہیں بتایا گیا ہے کہ وہاں سونا اور چاندی لٹ رہی ہے اور عیسائی لڑکیوں کے ساتھ عیش کر رہے ہیں، وہ ریگستان میں اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ سر کرنے کی تیاریوں میں پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں بھوکے پیاسے مر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ تمہاری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں کو صلیبی درندوں سے بچا سکے۔ شوبک میں ہم نے مسلمان بچیوں اور ان کی ماؤں اور ان کے باپوں کا یہ حال دیکھا ہے کہ بچیاں عیسائی کے پاس اور ان کے مائیں ان کے باپ عیسائیوں کی بیگار کر کے مر رہے ہیں۔ اب کرک، یروشلم اور فلسطین کی ہر بستی میں جو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کا یہی حال ہو رہا ہے۔ مسجد استبل بنا دی گئی ہے اور قرآن کے مقدس ورق گلیوں میں عیسائیوں کے قدموں میں مسلے جا رہے ہیں۔ یہ تقریر اتنی جوشیلی اور سنسنی خیز تھی کہ ایک کمانڈر نے چلا کر کہا، پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی محاذ پر کیوں نہیں لے جایا جاتا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تمہیں یہاں اس لیے رکھا گیا ہے کہ دشمن کی پھیلائی ہوئی افواہیں سنو اور ان پر یقین کرو۔ تم یہاں اپنے پرچم کے خلاف بغاوت کرو تاکہ سوڈانیوں کے ساتھ صلیبی اس پر زمین پر بھی قبضہ کر لے اور تمہاری بیٹیوں کی بھی عصمت دوری کرے۔ تم قرآن کے ورق اپنے ہاتھوں باہر کیوں نہیں بکھیر دیتے؟ کیا تم قرآن کی توہین صلیبیوں سے کرانا چاہتے ہو؟ تم جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، قوم کی کیا حفاظت کرو گے؟ تمام فوج میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تمہیں یہاں چند ایک کمانڈر نظر نہیں آ رہے ہیں؟ وہ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے اشارہ کیا تو ایک طرف 10-11 آدمی گلوں میں رسیاں پڑی ہوئی اور ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے آگے لائے گئے۔ انہیں صفوں کے آگے سے گزارا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا، یہ تمہارے کمانڈر تھے، لیکن یہ اس قوم کے دستے ہیں جو تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے قرآن کے دشمن ہیں، یہ پکڑے گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوج کو خضر الحیات
قتل اور مصلح الدین کی گرفتاری کا پورا واقعہ سنایا اور مصلح الدین کو سامنے لایا گیا۔ وہ ابھی تک پاگل پن کی حالت میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گزشتہ رات کوتوالی کے تہخانے میں اسے دیکھ آیا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پہچانا نہیں تھا۔ وہ اپنی ریاست اور خود مختار حکمرانی کی باتیں کر رہا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے گھوڑے پر بٹھا کر فوج کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ فوج کو دیکھ کر بلند آواز سے بولا، یہ میری فوج ہے، مصر کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دو، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کا دشمن ہے، تم اسے قتل کر دو۔ وہ بولے جا رہا تھا، اس کے منہ سے پاگل پن کی جھاگ نکل رہی تھی۔ فوج میں پنگ کی آواز آئی اور ایک تیر مصلح الدین کی شہرگ میں اتر گیا۔ وہ گر رہا تھا جب کئی اور تیر اس کے جسم میں اتر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چلا کر تیر اندازوں کو روکا۔ کمانڈروں نے تیر چلانے والوں کو آگے آنے کو کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے غدار کو مارا ہے، اگر قتل ہے تو گردنیں حاضر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے جسم پر ابھی تک صرف تہبند تھا، باقی جسم ننگا تھا۔ اس نے جلاد کو وہیں بلایا اور ان غداروں کو جنہیں فوج کے سامنے لایا گیا تھا جلاد کے حوالے کر کے ان کے سر جسموں سے الگ کرا دیے۔